اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ رکوع 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی شریعت سے پہلو تہی اس کا ذکر کیا اور عیسائیوں کے عقیدے کے حوالے سے جو گمراہی تھی اس کو واضح کیا۔ اب اس کے بعد چوتھے رکوع میں سورہ مائدہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی شریعت کے نفاذ کی جد و جہد سے جو پہلو تہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ واقعہ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزادی ملی۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں آ گئے اور وہاں پر اللہ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، بادلوں نے ان کے اوپر سایہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اور اب انہوں نے بنی اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ یہ تورات اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کو کسی آرگنائزڈ سوسائٹی میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں، متمدن جگہ پر نافذ کر کے لوگوں کے لیے ایک عادلانہ معاشرے کا نمونہ پیش کریں۔ سامنے فلسطین کی سرزمین ہے، یہ سرزمین ہمارے باپ دادا کی آباد کردہ ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اس سرزمین پر ایک عمالقہ نام کی مشرک قوم اب قابض ہے، اس نے اس مقدس سرزمین کو شرک کا اڈہ بنا دیا ہے۔ آؤ ہم اس قوم سے جہاد کریں، اس قوم سے سرزمین کو آزاد کرائیں، وہاں پر تورات کی تعلیمات کو نافذ کر کے پورے انسانیت کے لیے ایک عادلانہ معاشرے کی مثال پیش کریں۔ وہ واقعہ آ رہا ہے اب چوتھے رکوع میں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، اذ جعل فیکم انبیاء، جب کہ اللہ نے تمہارے اندر کئی انبیاء پیدا کیے، وجعلکم ملوکا، اور اس نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور کچھ عرصے تم نے وہاں پر شاہانہ انداز سے مصر میں گویا حکومت کی ہے۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ من و سلوہ کسی پہ نازل نہیں ہوا، پانی کے 12 چشمے ایک ہی چٹان سے کسی کے لیے نہیں نکلے، اور بادلوں نے سایہ کسی پر نہیں کیا، یہ ساری نعمتیں تم پر ہوئی ہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اللہ نے اس پر تمہاری فتح طے کر دی ہے، تمہیں یہ سرزمین ملے گی۔ آیت کے ایک حصے سے گمراہی پھیلائی جاتی ہے آج کل، اور وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ارض مقدس تو اللہ نے لکھ دی ہے یہودیوں کے لیے، تو مسلمان کیوں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے اتنے حساس ہوتے ہیں؟ مسجد اقصیٰ ان کے پاس رہے، یہ زمین اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن یہ جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا، یہ وعدہ اللہ پورا کر چکا، اور ان کو وہاں پر اللہ نے خلافت دے دی۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت طالوت اس سے پہلے ان کے زمانے میں یہ وعدہ پورا ہو چکا،
اور معراج کے واقعے سے تو اللہ نے یہ مثال ہمارے سامنے رکھ دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب کیوں گئے بیت المقدس۔ معراج میں تو آپ نے عروج اوپر جانا تھا، اللہ سے ہم کلام ہونا تھا۔ اللہ نے بیت المقدس کا سفر آپ کو اس لیے کرایا تاکہ ثابت ہو جائے کہ اب اللہ کے رسول کے بعد بیت المقدس کے متولی بھی اللہ کے رسول اور مسلمان ہیں۔ یہودیوں کو اللہ نے اب اس سرزمین سے محروم کر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو وعدہ اللہ کا تھا کہ یہ زمین تمہارے لکھ دی ہے، اللہ نے یہ وعدہ ارض مقدس کے حوالے سے پورا کر چکا، اب یہ وعدہ نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے یہ سرزمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، یہ جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس سرزمین میں داخل ہونے کی اور وہاں پر قابض قوم سے لڑنے کی، اس دعوت پر تم اس دعوت سے اعراض نہ کرنا۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اپنی پیٹھوں کے بل پھر نہ جانا اس دعوت کے حوالے سے، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ورنہ پھر تم پلٹ کر ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے۔ اب اس کے بعد بھیجا گیا کچھ لوگوں کو کہ جا کر ذرا وہ اس قوم کی صورتحال کا جائزہ لیں کہ وہاں پر قوم کس قسم کی ہے۔ تو جو لوگ جائزہ لے کر آئے انہوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس قوم کے لوگ تو بڑے اونچے قد کاٹ کے ہیں اور ان سے لڑنا تو بہت مشکل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اس بات کو راز رکھنا ہے، سب کے سامنے بیان نہیں کرنا، ورنہ یہ ہے کہ قوم وہ یہ بات سن کر اس پر بزدلی طاری ہو جائے گی۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، چاہے وہ کیسی قد کاٹ والی قوم ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے گا، لہٰذا ان کا حوصلہ بڑھاؤ، ان کو ہمت دلاؤ تاکہ وہ مقابلہ کریں اس قوم سے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی اور جا کر پوری قوم کے سامنے بیان کر دیا کہ ہم دیکھ کر آئے ہیں مالکہ قوم کے لوگوں کو، وہ تو بڑے طاقتور اور بڑے اونچے قد کاٹ والے ہیں۔ لہٰذا اب قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اس بستی میں ارض مقدس میں جو قوم ہے وہ بڑی زبردست ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم اس بستی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ بستی سے نکل نہ جائیں، فَإِن یخرجوا منہا، اگر وہ بستی سے نکل جائیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ آپ کسی معجزے کے ذریعے سے اپنے عصا کو حرکت میں لا کر ان کو بستی سے نکال دیں، وہ جب نکل جائیں گے تو ہم داخل ہو جائیں گے، بڑا سادہ فارمولہ ہے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، کہا دو مردوں نے، یہ ہیں یوشع بن نون جو بعد میں بن گئے تھے پیغمبر بھی علیہ السلام، اور کالب بن یوفنا، یہ ان کے ساتھ دوسرے ساتھی تھے، حضرت موسیٰ کے دو صحابی ہیں۔ ان دونوں نے کہا قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے جو کہ ڈر رہے تھے، اور وہ دو آدمی کہ جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، ادخلوا علیہم الباب، ارے ایک مرتبہ اس سرزمین کے دروازے سے تم ان پر داخل ہو جاؤ، تمہاری تعداد بہت ہے، تم 6 لاکھ کی تمہاری تعداد ہے، ایک مرتبہ تم ان پر داخل ہو جاؤ دروازے سے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم ایک بار داخل ہو گئے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم غالب ہو جاؤ گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، تم چیونٹیوں کی طرح، اگر ان کے لمبے قد کاٹ ہیں تو ان کے تم جسموں سے چمٹ جاؤ گے، وہ کیا کر لیں گے، ایک مرتبہ ہمت کر کے داخل ہو جاؤ۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، قوم نے کہا کہ موسیٰ ہم ہرگز 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 اس بستی میں نہیں داخل ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک کہ بستی والے اس بستی میں موجود ہیں۔ اب یہ بڑا گستاخانہ جملہ ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے دونوں جنگ کیجئے، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، بے شک ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ لہٰذا اس بزدلی کی وجہ سے وہ جو فتح تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤخر کر دی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے اسی جملے کو دہرایا تھا بدر سے پہلے، جب اللہ کے رسول نے ان سے مشاورت کی تھی تو اس وقت حضرت مقداد نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اے نبی آپ حکم دیجئے،
مکہ کیا ہے، ہم یمن تک چلے جائیں گے، اور یمن کیا ہے، ہم یمن سے آگے سمندر میں اپنی سواریاں داخل کر دیں گے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری وجہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی بزدلی تھی، باوجود اس کے کہ وعدہ تھا کہ ارض مقدس فتح ہوگی، لیکن اللہ نے ارض مقدس کی فتح کو کچھ عرصے کے لیے پھر مؤخر کر دیا۔ تو بہت اہم جملہ ہے ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہ پوٹینشلی حق ہی میں صلاحیت ہوتی ہے غالب ہونے کی، لیکن حق کب غالب ہوتا ہے؟ جب حق کے علم بردار ہمت دکھائیں، پابندی دکھائیں۔ اگر حق کے علم بردار بزدلی دکھائیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے قربانی دینے سے تو میرا غالب نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حق غالب کیوں نہیں ہوا؟ جو حق کے علم بردار تھے انہوں نے بزدلی دکھائی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں حق غالب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حق کے نام لیواؤں نے اصرار کیا، قربانی دی اور مال و جان کی قربانیاں پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہمت کرنے کی اور باطل کے ساتھ ایک کشمکش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، وہی موسیٰ علیہ السلام جو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے بنی اسرائیل کے لیے، فرعون سے جا کے جھگڑا کرتے تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری قوم جہاد سے اعراض کر رہی ہے تو اس قدر ان کو بیزاری ہوئی، غصہ آیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی۔ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اپنے اور اپنے بھائی کی جان کے، میں اور ہارون حاضر ہیں، تو جو حکم دے ہم تیری راہ میں ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس اے اللہ تو جدائی ڈال دے ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان۔ قال، تو اللہ نے جواب دیا فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، فرمایا اللہ نے کہ اب ان کے لیے یہ سرزمین حرام کر دی گئی ہے 40 سال تک کے لیے۔ وعدہ ہے فتح انہیں حاصل ہوگی اس سرزمین پر، لیکن اب وہ حاصل ہوگی 40 سال بعد۔ 40 سال تک کے لیے ان پر سرزمین حرام کر دی گئی۔ یتیہون فی الارض، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ٹھوکریں کھائیں گے، دوسری قوموں سے ان کی پٹائی ہوگی۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس اے موسیٰ اب آپ اس فاسق قوم کے حال پہ افسوس نہ کیجیے گا۔ تو جو قوم جہاد سے اعراض کرے، نبی اس کے بارے میں پھر کیا جذبات رکھتے ہیں وہ آپ نے سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ ہم اپنی قوتوں کو منظم کریں باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کے لیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان پر تلاوت کیجئے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ، یعنی مقصد کے تحت۔ قرآن مجید کے قصے کہانیاں محض اس لیے نہیں ہیں کہ کوئی دلچسپی کے لیے ہوں، وقت گزاری کے لیے ہوں۔ ہر قصہ، ہر واقعہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ اے نبی ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے ایک مقصد کے تحت۔ یہ 2 بیٹے کون تھے آپ جانتے ہیں، حضرت حابیل تھے اور قابیل تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ چونکہ صرف آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے اور تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، نسل انسانی کیسے آگے بڑھے، تو بہن بھائیوں کی شادی کی اجازت اس وقت شریعت میں تھی۔ اور ہوتا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے ہاں ہر موقع پر جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ حکم یہ تھا کہ پہلے جنم میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کی شادی دوسرے جنم کے لڑکے کے ساتھ ہوگی، اور جو پہلے جنم میں لڑکا پیدا ہوا ہے اس کی شادی دوسرے جنم کی لڑکی کے ساتھ ہوگی۔ تو اب جو خاتون بچی پیدا ہوئی تھی حابیل کے ساتھ، اس سے شادی ہونی تھی قابیل کی، اور جو بچی پیدا ہوئی تھی قابیل کے ساتھ اس سے شادی ہونی تھی حابیل کی۔ تو یہ شریعت کا فیصلہ قابیل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں تو شادی کروں گا اسی بچی کے ساتھ، اسی بہن کے ساتھ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی تو اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ دونوں نے قربانی پیش کی۔
حضرت حابیل کی قربانی کو آسمان سے آگ نے آ کر کھا لیا، ان کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ ہے۔ فرمایا اس قربا قربانن، جب کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قال لاقتلنک، قابیل کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ اے حابیل میں تجھے قتل کر دوں گا، حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ بڑا پیارا جملہ کہا حضرت حابیل نے، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے متقیوں کی۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہاری قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے حوالے سے تقوی کیا ہے، نیت کیا ہے، ارادے کیا ہے، اخلاص کتنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ تو اگر تم متقی ہو تو تمہاری قربانی قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ دین کے غلبے کے لیے بھی قربانیاں چاہیے، لیکن کن کی؟ متقیوں کی۔ پہلے متقیوں کی جماعت تیار کرنی ہوگی، وہ متقیوں کی جماعت جو واقعی اللہ والے ہوں، وہ جب میدان میں آئیں گے باطل کو للکاریں گے تو ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ میں اپنی ذات پہ دین نافذ نہ کروں، اپنے گھر میں دین نافذ نہ کروں اور باہر نکل کر میں نعرے لگانا شروع کر دوں دین کے غلبے کے، تو میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ میں پہلے مجھے خود متقی بننا پڑے گا، پھر میری کوئی تحریک، میری کوئی قربانی اس میں اثر پیدا ہوگا۔ تو انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حضرت حابیل نے مزید فرمایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ انی ارید، اب ذرا یہ قابیل کو ہلانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے غلط ارادے سے باز آ جائے۔ انی ارید، بے شک میں چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو گناہ اٹھا لے میرا بھی اور اپنا بھی، فتکون من اصحاب النار، اور تو ہو جائے آگ والوں میں سے۔ یعنی اگر تو مجھے ناحق قتل کرے گا تو میرے سارے گناہ تیرے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ اس کو گویا ہلا رہے ہیں، لرزا رہے ہیں، اور پھر تو ہو جائے گا آگ والوں میں سے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، تو پھر بالآخر قابیل کو اس کے جی نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی لیا۔ حضرت حابیل کی باتوں کا اثر تو ہوا کہ اگر میں نے حابیل کو ناجائز قتل کیا تو اس کے گناہ میرے کھاتے میں آئیں گے، میں جہنم میں چلا جاؤں گا، تو اس کی وجہ سے اس کا ضمیر ہلا۔ لیکن ساتھ وہ جو اس کو غصہ تھا، حسد تھی کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی کیوں قبول ہوئی ہے، یہ حسد ایک طرف، ضمیر کا جھنجھوڑنا ایک طرف، وہ کشمکش چلتی رہی۔ بالآخر نفس غالب آیا اور اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ فقتلہ، اور پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، اور پھر وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غرابا، اب یہ نوع انسانی میں پہلی وفات تھی اور ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ مردوں کو کیسے ڈسپوز آف کیا جائے۔ وہ بڑا پریشان تھا کہ اب میں اپنے اس بھائی کی لاش کو کیا کروں، یہ تو مر گیا، لاش تو سڑ جائے گی، بڑا پریشان تھا۔ فبعث اللہ غرابا، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک کوے کو، یبحث فی الارض، کہ جو زمین کو رید رہا تھا، لیریہ، تاکہ وہ اس کو دکھائے، کیف یباری سوءۃ اخی، کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگایا جائے۔ ایک کوا مرا ہوا تھا، دوسرے کوے نے آ کے زمین کھودی اور پھر چونٹ سے مرے ہوئے کوے کو لایا، اس کھودی ہوئی جگہ پر ڈالا، اوپر سے مٹی ڈالی، اس نے دکھا دیا کہ یہ طریقہ ہے لاش کو ڈسپوز آف کرنے کا۔ فرمایا قال یا ویلتا، اب قابیل نے کہا کہ ہائے میری خرابی، اعجزت، میں تو کتنا عاجز ہوا، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں ہوتا اس کوے جیسا، یعنی مجھے خود ہی اتنی عقل آتی کہ میں یہ کام کر لیتا، میں تو کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوں۔ فاباری سوءۃ اخی، اور پھر میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ فاصبح من النادمین، تو پھر وہ ہو گیا نادم ہونے والوں میں سے۔ من اجل ذالک، اسی وقت سے یہ بات
اللہ کہتے ہیں کہ طے کی گئی من اجل ذالک، اسی وقت سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بھی کسی جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے بدلے میں، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچانے کی سزا کے طور پر۔ دو صورتوں میں کسی کی جان لینا جائز ہے، یا تو اس نے کسی کو مارا ہو تو جان کے بدلے جان لی جا سکتی ہے، یا کوئی شخص زمین کے اندر فساد مچائے۔ اب فساد کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ فساد کی شکل یہ بھی ہے کہ اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آ جائے، حربی کافر، تو اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ فساد یہ بھی ہے کہ وہ سب کے سامنے زنا کرے، 4 آدمی دیکھ لیں تو شخص کو سنسار کیا جا سکتا ہے۔ فساد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی دل آزاری کرے اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے، یہ بھی فساد ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ 2 ہی شکلیں ہیں، یا تو جان کے بدلے جان، اور یا پھر فساد فی الارض۔ تو فرمایا جس نے بھی ان دونوں وجوہات کے علاوہ کسی کی جان لی، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ انسانیت تو ہے ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے کا، ایک دوسرے کے احترام کرنے کا نام۔ تو جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا۔ ومن احیاہا، اور جس نے کسی ایک جان کو بھی زندہ رکھا، کسی ایک جان کی بھی حفاظت کی، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ رکھا، اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح تعلیمات کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور پھر ان میں سے اکثر اس کے بعد زمین میں سرکشی کرنے والے ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں۔ رسولوں کے آنے کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت زمین میں ناحق حد سے گزرتی رہی، سرکشی کرتی رہی۔ اب اس کے بعد حدود اللہ میں سے ایک حد بیان ہو رہی ہے۔ سزائیں 3 قسم کی ہیں، حدود، قصاص اور تعزیر۔ حدود وہ سزائیں ہیں جو اللہ نے خود طے کر دی ہیں، اور جب کسی کے اوپر حدود کے حوالے سے جرم ثابت ہو جائے تو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اس کو کوئی نبی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی حاکم نہیں بدل سکتا، کوئی قاضی نہیں بدل سکتا، اور نہ حدود کے حوالے سے کسی کی سفارش کرنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے سفارش کی گئی کہ یہ خاتون فاطمہ بنو مخزوم کی خاتون ہے، بڑا اعلیٰ خاندان ہے، چوری کی ہے، ہاتھ کٹ گیا تو پورے خاندان کو زندگی بھر کا داغ لگ جائے گا، معاف کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس پہ ڈانٹا تھا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ تو حدود کے معاملے میں کوئی سفارش نہیں ہوتی۔ حدود 9 ہیں، 4 قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اور 5 سنت میں ہیں۔ پھر قصاص یہ ہے کہ جان کے بدلے جان، دانت کے بدلے کسی نے دانت توڑ دیا اس کا دانت توڑ دیا جائے گا، کان کاٹ دیا کان اس کا جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا جب سزا کے طور پر، وہ قصاص ہے۔ اس میں معافی ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص خود کہے کہ ٹھیک ہے اس نے مجھے میرا دانت توڑا ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس نے ہمارے بھائی کو مارا ہے، ہم ورثہ ہیں، ہم قاتل کو معاف، اس میں معافی ہو سکتی ہے۔ تعزیر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ چھوڑ دیا حاکم وقت پر یا قاضی پر کہ وہ جس طرح چاہے کوڑوں کی سزا دے دے، قید کی سزا دے دے، جرمانے کی سزا دے دے، وہ ایسی سزا ہے جو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی۔ اب یہاں حدود میں سے پہلی حد بیان ہو رہی ہے۔ 4 حدود قرآن میں بیان ہوئی ہیں، پہلی حد یہ ہے، یہ کہلاتی ہے جو ہے وہ حرابہ، یعنی جو شخص بھی کھلم کھلا قتل و غارت گری کرے، اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کرے یا دہشت گردی کرے تو پھر اس کی سزا کیا ہے وہ آ رہی ہے۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً بدلہ سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں کی املاک کو آگ لگاتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے چوری کرنا کہ کوئی چھپ کے آپ کے یہاں سے چیز لے کے چلا گیا، ایک ہے ڈاکہ ڈالنا کہ آپ کو تھریٹ کر کے آپ سے کچھ چیز چھیننا، آپ سے کچھ چیز حاصل کرنا، یہ اس کا ذکر ہے۔ تو اور جو زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ نمبر 1 ان یقتلوا، کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان یقتلوا، ان یقتلوا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔
او یصلبوا، یا انہیں صلیب پہ لٹکا دیا جائے، ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دی جائے، ان کے پاؤں میں کیل ٹھوک دی جائے، اور کراس کو گاڑ دیا جائے زمین میں، تاکہ پرندے آ کر اس کے سر پہ مار مار کے اس کا بھیجا نکالیں اور وہ سزق سزق کے مر جائے۔ او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ کاٹ لیے جائیں، وارجلہم، اور پاؤں کاٹ لیے جائیں، من خلاف، مخالف سمتوں سے، سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے، الٹا پاؤں کاٹ دیا جائے، تاکہ توازن نہ رہے، الٹا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور سیدھا پاؤں کاٹ دیا جائے، بہت بری سزا ہے۔ او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس حد میں ایک استثناء ہے جو آگے آ رہا ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے ان کے جو کہ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم خود ان پر قابو پاؤ، خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں، تو پھر ان لوگوں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ واحد حد ہے کہ جس میں معافی کی ایک شکل ہے، اگر مجرم خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے اس سے پہلے کہ اسے گرفتار کیا جائے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔